السلام علیکم فرینڈس. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تراویح اور اعتکاف کے بارے میں پڑھیں گے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو اس میں ہم تراویح پڑھتے ہیں. تراویح کیا ہے اور اعتکاف کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو تراویح کے بارے میں کیا ہے، رمضان المبارک میں عشاء کی فرض اور سنت کے بعد 20 رکعات تراویح پڑھنے کا سنت موقدہ ہے. یعنی سنت موقدہ یعنی وہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، اور سنت غیر موقدہ کبھی کبھی چھوڑ دی. تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اگر محلے کی مسجد میں جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص علیحدہ اپنے گھر میں تراویح پڑھ لے تو جائز ہے، مگر مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم رہے گا. تو علی الکفایہ مطلب کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب ساکت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تراویح کی نماز نہیں، تراویح کی نماز. اور اگر کسی نے اپنے گھر میں تراویح کر لیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جماعت کے ساتھ جماعت سے محروم رہے گا. ٹھیک ہے. اور اگر محلے کی مسجد میں بعد جماعت تراویح کسی نے نہ پڑھی تو سارے محلے والے ترک سنت کے مرتکب ہونے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے. مان لیجیے محلے کی مسجد میں آپ نے تراویح نہیں پڑھی اور آپ نے گھر میں پڑھ لی، سب لوگوں نے ایک جماعت بنا کر. ٹھیک، تو کیا ہوگا، سب کیا ہوں گے، ترک سنت کے مرتکب ہوں گے، سب گنہگار ہوں گے. اسی لیے علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اب تراویح میں ایک بار قرآن کریم ختم کرنا سنت ہے. تراویح پڑھنے کے لیے اگر حافظ قرآن نہ ملے، اگر مان لیجیے حافظ قرآن نہیں مل رہا ہے تراویح پڑھانے کے لیے، یا ملے گا مگر اجرت نہ سنائے تو چھوٹی صورتوں سے، مثلا اگر مان لیجیے بلا اجرت نہ سنائے، بنا پیسوں کے نہ سنائے کوئی امام وغیرہ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ الم ترا سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کہاں سے پڑھیں، الم ترا سے پڑھ لیں، الم ترا سے نماز ادا کریں. ٹھیک ہے، الم ترا سے کیسے پڑھنا، آپ کو پہلی رکعت میں الحمد پڑھی، پھر الم ترا پڑھی، الم ترا کیف سورہ، پھر دوسری رکعت میں آپ کو جو ہے سورہ قریش پڑھنا ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے. اسی طریقے سے دوسری رکعت، پھر تیسری رکعت میں آپ کو سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر چوتھی رکعت میں آپ کو جو ہے سورہ کوثر پڑھنا ہے. ایسے 4 رکعت ہو جائیں گے. پھر 4 رکعت کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. ٹھیک ہے، یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین آپ کو آخری رکعت میں کرنا ہے جب تراویح مکمل ہو جائے. تو اس میں آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے. 10 رکعتیں آپ کا الم ترا سے لے کے سورہ ناس تک ایسی ہو جائیں گی، پھر سے آپ کو الم ترا سے ریپیٹ کرنا ہے. ایسی 20 رکعتیں آپ کو کرنی ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کیونکہ قرآن پاک سنانے پر اجرت دینا اور لینا دونوں حرام ہے. سامع کے لیے بھی اجرت لینا جائز نہیں، سننے والے کے لیے بھی پیسے لینا جائز نہیں ہوتے، تحفہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، سننے والے کے لیے اگر وہ مانگ رہا ہے منہ سے تو آپ کیا کریں، الم ترا سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اگر ایک حافظ ایک مسجد میں 20 رکعت تراویح پڑھ چکا ہے تو اس کو دوسری مسجد میں اسی رات میں تراویح پڑھانا درست نہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی حافظ ہے اور اس نے 20 رکعت تراویح پڑھا دی، ٹھیک ہے، اور دوسری مسجد میں جا کر اس نے پھر 20 رکعت پڑھائی، تو اس طریقے سے کیا ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی مسجد میں آپ کو پڑھنا ہے. اگر تراویح میں 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا اور پوری 4 رکعت پر سلام پھیرا تو صرف آخری 2 رکعتیں تراویح میں شمار ہوں گی، اور شروع میں پڑھی ہوئی 2 رکعتیں اور ان میں پڑھا ہوا قرآن پاک لوٹایا جائے. لیکن اگر 2 رکعت پر قاعدہ کیا یعنی بیٹھا ہے تو 4 رکعتیں تراویح میں شمار ہیں، اعادہ کی ضرورت نہیں. مان لیجیے آپ نے ایسے نماز پڑھائی جیسے ہم تراویح میں پڑھتے ہیں نا کہ 2 کر کے پڑھتے ہیں، 2 کر کے آپ سلام پھیر دیتے ہیں، 2 کر کے سلام پھیر دیتے ہیں. مان لیجیے کسی انسان نے 4 رکعت کی ایسے پڑھی 4 رکعت کہ ایک بار قاعدے میں بیٹھنا بھول گیا، قاعدے اولا میں یعنی 4 رکعت میں بیٹھا نہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو دو آخر رکعت ہوں گی وہ شمار ہوں گی صرف تراویح میں، اور جو قرآن پہلے پڑھا ہے اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا.
مان لیجیے اگر کوئی حافظ 2 رکعت کر کے بیٹھ گیا ہے نا، شہادت کی انگلی اٹھا کر پھر سے کھڑا ہو گیا، پھر 2 رکعت پڑھیں ہے نا، ایسے 4 رکعت پڑھیں تو ایسے درست ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں نے کیا بتایا، اس میں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس شخص کی تراویح کی 2-4 رکعتیں رہ گئی ہوں اور امام نے وطر پڑھانا شروع کر دی تو اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ وطر کی جماعت میں شامل ہو جائے، باقی رہی ہوئی تراویح بعد میں پوری کر لے۔ جو باقی جو تراویح رہ گئی ہیں بعد میں پوری کر لے، یا امام سے یا کسی سے سن لے۔ جس شخص کو عشاء کی نماز باجماعت نہ ملی ہو بلکہ تنہا پڑھی، وہ امام کے ساتھ وطر باجماعت پڑھ سکتا ہے۔ نہ ملی ہو بلکہ تنہا پڑھی ہو تو وہ امام کے ساتھ وطر باجماعت پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سنیں، جس شخص کو عشاء کی نماز باجماعت نہ ملی ہو بلکہ تنہا پڑھی ہو، وہ امام کے ساتھ وطر باجماعت پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وطر پڑھ سکتا ہے باجماعت۔ جس نے اس میں یہ کہ اگر دیکھیے جس نے تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تراویح میں اسے وطر کی جماعت میں شریک نہ ہونا چاہیے بلکہ اپنی تراویح کے بعد وطر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر جماعت میں شریک ہو گیا تو اس کی نماز وطر ہوگی۔ مطلب کہنے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جماعت سے نماز پڑھی یا آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی عشاء کی اور تراویح پڑھ لی، پھر آپ کو وطر بھی جماعت سے نہیں پڑھنے ہوں گے، اپنے الگ پڑھنے پڑیں گے، اس کا دھیان رکھیں۔ اور لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن پاک کو اس قدر تیز پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں سخت گناہ ہے، یہ بہت گناہ ہے کہ اگر حروف کٹ رہے ہیں، اس صورت میں نہ امام کو ثواب ملے گا اور نہ مقتدیوں کو۔ اس قدر زیادہ قرأت کرنا کہ مقتدیوں کو تکلیف ہو مکروہ ہے۔ 3 دن سے کم قرآن کریم ختم کرنا اچھا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ شبینہ سناتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 20۔ نابالغ کو تراویح میں امام بنانا کیا ہے؟ جائز نہیں۔ کوئی بالغ نہیں ہے، اس کو تراویح میں امام بنانا کیا ہے؟ جائز نہیں۔ اب میں اس کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ اچھا میں نے کیا بتایا آپ کو، ایک بار میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تراویح کیا ہے؟ یہ 20 رکعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ مان لیجیے اگر محلے میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے۔ اور تراویح میں کیا ہے؟ ایک قرآن پاک ختم کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کوئی حافظ مل رہا ہے لیکن بغیر اجرت کے تراویح نہیں پڑھا رہا تو آپ کو الم ترا سے سورہ ناس تک پڑھ کر سورہ تراویح آپ کو پڑھنی ہے۔ اور مان لیجیے آپ 4 رکعت والی نماز آپ نے تراویح میں 2 رکعت پر نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے، تو اخیر کی 2 رکعت شامل ہوں گی، ٹھیک ہے، اور جو آپ نے قرآن پڑھا ہے اس کو آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر مان لیجیے آپ 2 رکعت میں بیٹھ گئے اور سلام پھرنا بھول گئے، پھر کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت پوری کر کے پھر سلام پھیرا 4 رکعت میں، پھر آپ کو جو ہے وہ رکعتیں شامل ہو جائیں گی۔ اور کسی شخص نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی عشاء کی تو اس کو جماعت کے ساتھ وطر پڑھنی پڑے گی۔ کسی شخص نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی تو اس کو وطر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی حافظ یا امام تیز قرآن پڑھ رہا ہے اتنی اسپیڈ سے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، حروف کٹ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ آپ ثواب نہ ملے گا۔ اور اگر اتنی دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہے کہ ٹائم لے رہا ہے تو اس میں بھی مکروہ ہے۔ بالکل آپ کو نارمل گردان میں پڑھنا ہے۔ نابالغ کو امام نہیں بنا سکتے تراویح میں۔ اب یہاں اعتکاف کے بارے میں بتاتے ہیں، آخری جو رہ گیا ہے۔ رمضان المبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک عمل اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر مسجد میں رہے اور خدا کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں لگا رہے۔ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ جائے اور سوائے ایسی حاجات ضروریہ کے جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پیشاب پاخانہ کی ضرورت، غسل واجب یا وضو کی ضرورت، مسجد سے باہر نہ جائے۔ ان کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے، ان کے لیے، ٹھیک ہے، مسجد وغیرہ میں ہی کر لیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا سنت موقدہ الکفایہ ہے۔ مطلب اگر کچھ محلے کے لوگوں نے کر لیا تو سب ساکت ہو جائیں گے، یعنی اگر بڑے شہروں کے ہر محلے میں سے اور چھوٹے دیہات کی ہر بستی میں سے کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب ترک سنت کا وبال رہیں گے، اور کوئی ایک بھی محلے میں اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی ایک نے بھی کر لیا سب کی طرف سے سنت ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا محلے میں سے سب ترک سنت ہوں گے، گناہ ہوگا۔ اور اعتکاف میں کوئی خاص عبادت شرط نہیں ہے،
ٹھیک ہے، کوئی بات شرط نہیں ہے، نماز ہے جیسے کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کلام پاک کی دینی کتابوں کا پڑھنا یا ذکر اللہ کرنا، غرض جو عبادت بھی چاہے کرتا رہے، تسبیح وغیرہ قرآن پاک کرتا رہے، ٹھیک ہے، دنیا کی باتیں نہ کریں، ہے نا، یہ نہیں کہ آج کے کل کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا گیا اگر اس میں جمعہ نہیں ہوتا تو نماز جمعہ کے لیے اندازہ کر کے ایسے وقت میں مسجد سے نکلے کہ جہاں مسجد میں پہنچ کر سنت ادا کرنے کے بعد خطبہ سن سکیں، ٹھیک ہے، جمعہ ادا کرنے کے بعد کیا کر سکے، خطبہ سن سکے۔ اگر اس سے کچھ پہلے مسجد میں چلا گیا تو بھی اعتکاف میں خلل نہیں پڑے گا، اگر اس سے پہلے بھی اگر مسجد میں چلا جاتا ہے کسی دوسری مسجد میں تو بھی اس میں خلل نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، جہاں مسجد نہیں ہے، چھوٹی مسجد ہے، تو دوسری مسجد میں جا کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر بلا ضرورت طبیعی و شرعی تھوڑی دیر کے بعد بھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد سے باہر چلا جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے اگر باہر نکل جاتا ہے نا، بلا شرعی جمعہ کے لیے جا سکتا ہے، بلا شرعی کوئی وہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چلا گیا ایسی باہر تو اس سے اعتکاف جاتا رہے گا، خواہ جان بوجھ کر نکلے یا بھول کر۔ اس صورت میں جو ہے آپ کو، ان صورتوں میں آپ کو اعتکاف قضا کر لینا کیا بہتر ہے۔ اگر آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہو تو اعتکاف کی نیت سے 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر نکلے۔ غسل جمعہ یا محض گرمی سے پریشان ہو کر غسل کے واسطے مسجد سے باہر نکلنا معتکف کے لیے جائز نہیں۔ اگر گرمی وغیرہ سے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ معتکف کو لڑائی جھگڑے اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو مسجد کے احترام کے خلاف بھی کوئی کام نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں بتا دوں، میں نے کیا بتایا آپ کو اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف کیا، اللہ کی رضا کے لیے مسجد وغیرہ میں ٹھہرنا، اور اعتکاف میں آپ کیا کیا عبادت کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی ہے اس میں، آپ جو ہے آپ کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، ذکر کرنا ہوتا ہے، اور تسبیح وغیرہ دینی کتابوں کو پڑھنا ہے نا، اور بہتر کس میں رہتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں بہتر رہتا ہے، اور ہر محلے میں سے ایک شخص کو اعتکاف کرنا سنت الکفایہ ہے، اور بستی میں، ہر بستی میں سے ایک کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتایا کہ جیسے مان لیجیے جس مسجد میں اعتکاف کیا اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو دوسری مسجد میں جمعہ جا کے پڑھ سکتا ہے بنا ضرورت، اگر مسجد سے نکلا تو اعتکاف آپ کا جاتا رہے گا۔ یہ میں نے بتا دیا آپ کو، اعتکاف قضا کرنی پڑے گی۔ پھر اگر آپ کو اعتکاف کا 20 تاریخ کے بعد آپ کو اعتکاف میں بیٹھ جانا ہے مسجد میں، پھر چاند دیکھ کر کیا ہے، ختم کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، چاند دیکھ کے ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے، چاند دیکھ کے روزہ کیا ہے، ختم کرنا ہوتا ہے، یعنی عید کا چاند دیکھ کر۔ تو اگر غسل کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے باہر جاتا ہے مسجد سے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ معتکف کو لڑائی جھگڑنا بھی نہیں کرنا چاہیے، مسجد کا احترام کرنا چاہیے، اور مسجد کے اور احترام کے خلاف بھی کوئی چیز کا کام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم شب قدر کے بارے میں بتائیں گے، آپ کو صدقہ فطر کے بارے میں بتائیں گے کہ شب قدر کیا ہوتی ہے، کب آتی ہے، صدقہ فطر کیا ہوتا ہے، کتنا دینا ہوتا ہے، یہ سب ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں مسئلے مسائل آئیں گے۔ اگر یہ ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہو یا اس سے انفارمیشن آپ کو کچھ ملی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اپنے فرینڈس میں، تاکہ یہ جو میں ویڈیوز ڈالتا ہوں ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔